الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے بہت ہی معزز دوست قاری محمد شاہد زیارت طاری صاحب، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کیا کہ میں نے خواب میں پیسہ آتے ہوئے دیکھا، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی عطا سے اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ پیسہ آنا بنفس نفیس زندگی کے اندر یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، صرف اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، غرباء پر، یتامہ پر، مساکین پر، فقراء پر، حاجت مندوں پر خرچ کرتا رہے، اہل خانہ پر خرچ کرتا رہے، دینی اداروں پر خرچ کرتا رہے، مدارس کے طلبہ پر جو ہے وہ خرچ کرتا رہے، مساجد کے اندر خرچ کرتا رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، مال خرچ کرتا رہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرے۔ تو مال کا آنا زندگی کے اندر بنفس نفیس یہ برا نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس پہ صرف پھر اپنا حق نہ سمجھے، اس کے اندر غریبوں کا حق بھی سمجھے، بیواؤں کا حق بھی سمجھے، مساکین کا حق بھی سمجھے، یتامہ کا حق بھی سمجھے۔ اسی طرح ابن سبیل مسافر اگر کوئی مل جاتا ہے تو اس کا حق بھی سمجھے، دوست احباب کا حق بھی سمجھے، ان کو کھلائے پلائے بھی، خود بھی کھائے۔ اور اگر کوئی خواب کے اندر پیسہ آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر مختلف معبرین نے مختلف انداز سے بیان فرمائی۔ اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں پیسہ آتے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت والی زندگی عطا فرمائے گا، اس کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے گا، بیماریوں سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں بہت سارے پیسے دیکھے، دائیں بائیں آگے پیچھے پیسے ہی پیسے، لیکن میں اٹھا نہیں سکتا، پیسوں کو پکڑ نہیں رہا، کوشش کر رہا ہوں پکڑنے کی لیکن اٹھا نہیں پا رہا، اس کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر رغبت کی طرف اشارہ ہے کہ تو دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جو رحمان کی قوت ہے، تیری روح نفس مطمئنہ تجھے اللہ کی طرف جو ہے وہ ابھار ہے۔ تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے، زندگی میں سوچتا ہے کہ مجھے پیسہ کہاں سے آئے گا، اور پھر وہ خواب کے اندر بھی وہی صورت جو ہے وہ اختیار ہو جاتی ہے۔ تو دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کریں، اللہ پاک صحت و عافیت والی زندگی بھی عطا فرمائے، لیکن اگر کوئی خواب میں پیسے کو دیکھتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے، اپنے دینی معاملات میں بھی، اپنے دنیاوی معاملات میں بھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بہترین اس کی تعبیر بیان کی کہ اگر کوئی خواب میں پیسہ دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے، اور آخر میں آپ نے نصیحت بھی فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بیمار یہ خواب دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت یاب فرمائے گا، اور اگر کوئی صحت والا یہ خواب دیکھے کہ پیسہ آ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کی طرف اس کو اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو، عبادات کی طرف جو ہے وہ توجہ زیادہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت یہ فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں پیسہ دیکھے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اے باری تعالیٰ، اگر میرے حق میں مال بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دے، اگر میرے حق میں مال بہتر نہیں ہے تو مجھے عطا نہ فرما۔ مال ایسا بھی ہوتا ہے جو دین کے لیے وبال بن جاتا ہے، جو دین سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور کر دیتا ہے، اور بعض اوقات مال ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، بندہ خرچ کرتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، رب کے بارگاہ کے اندر وہ مقرب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اے باری تعالیٰ، اگر مال میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے عطا نہ کر۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اگر مال اس کے حق میں بہتر نہیں ہے اور اس نے یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے مجھے عطا کر، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا اور جنت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ تو یہ دعا جو ہے وہ آخرت میں ضرور کی جائے، اور دعا کا عنوان بھی یہی ہو کہ یا رب جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ جیسا کہ دوسرے سپارے کے اندر بہت ہی پیارا انداز جو ہے وہ ذکر کیا گیا، جو بندے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت کے اندر پھر کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں جو ہمارے لیے اچھا ہمیں وہ عطا کر دے، آخرت میں جو ہمارے لیے اچھا ہے ہمیں وہ عطا کر دے۔ تو المختصر اگر کوئی شخص جو ہے وہ خواب میں پیسہ آتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر بیمار ہے تو صحت یاب ہوگا، اگر صحت یاب ہے تو دنیا کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہے، اس کو حاجت ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے۔ اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو حضرت امام جعفر صادق کی نصیحت پر عمل بھی کرے اور یہ دعا بھی کرے کہ یا اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو عطا کر دے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے عطا نہ کر۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔